بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوف بن معلم ایک عرب سردار تھا۔ ریاست کندہ کے بادشاہ حارث بن عمرو نے اس کی لڑکی کی بہت تعریف سنی۔ اس نے ایک دنا اور تجربہ کار آسام نامی عورت کو عوف کی بچی کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ آسام نے واپس آ کر اس بچی کا سراپا جس انداز سے بیان کیا اور اس کے خصائل و شمائل کا جامع تذکرہ کیا، رشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے اپنی لخت جگر کو رخصت کرتے وقت جو نصیحت کی، اس کا متن آپ کی توجہ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اے میری پیاری بچی، اگر وصیت کو ترک کر دینا روا ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند اور زیرک دانش مند ہے تو میں تجھے وصیت نہ کرتی، لیکن وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خامن سے اس لیے مستغنی جسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو سکتی ہے کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خامن سے مستغنی ہو جا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اے میری نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں تو پیدا ہوئی۔ آج تو اس نشیمن کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تو نے نشو و نما پائی، ایک ایسے آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی، اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو نہیں پہچانتی۔ بس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور مالک بن گیا ہے، تو اس کے لیے فرما بردار کنیز بن جا، وہ تیرا وفادار اور غلام بن جائے گا۔ اے میری لخت جگر، اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوں گی۔ 10 نصیحتیں۔ نمبر 1، سنگت قناعت سے دائمی بنے گی اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ 2، جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان خاص جگہوں کا خیال رکھ، اور جہاں جہاں اس کی ناک سونگھ سکتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہے، تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو اور تجھ سے اسے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو سونگے، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ 3، سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے اور پانی گم شدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ 4، اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنا، اور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بن جاتی ہے۔ 5، اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبر گیری کرنا۔ 6، اس کے راز کو افشاں مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا۔ اگر تو اس کے راز کو فاش کر دے گی تو اس کے عذر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھر جائے گا۔ 7، جب وہ غمزدہ اور افسردہ ہو تو خوشی کے اظہار سے اجتناب کرنا، جب وہ شاد و فرحان ہو
تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، اور دوسری خصلت دل کو مقدر کر دینے والی ہے۔ 8، جتنا تم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا، وہ اسی قدر تمہارا احترام کرے گا۔ 9، جس قدر تم اس کی ہم نوا ہوگی اتنی قدر ہی وہ تمہیں اپنی رفیق حیات بنائے رکھے گا۔ 10، اچھی طرح جان لو تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا ناپسند۔ اے بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے۔ چنانچہ وہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ اپنی ماں کی ان زرین نساء کو اس نے اپنا حرز جاں بنائے رکھا، اور اس نے عزت و آرام کی قابل راشق زندگی گزاری۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا۔ اس کی نسل سے یمن کے 7 بادشاہ تولد ہوئے۔ سبق و سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔